MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ بندوں نے کی اور جن کا ذکر بطور خاص قرآن کریم میں محفوظ فرمایا گیا. ایک دعا سورہ الانبیاء کی آیت 113 میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طور پر محفوظ ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. کہ اے میرے رب، اس نے کہا، یعنی محمد رسول اللہ نے کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب بہت ہی رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا ہے. المستعان، اور ان باتوں میں ہمارا مددگار ہے، علی ما تصفون، جو تم ہمارے خلاف بناتے ہو. اس دعا کا پس منظر بہت دلچسپ ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں سب پہلے زبور کی اس پیشگوئی کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الارض، یعنی فلسطین کی زمین، خدا تعالیٰ کے عبادت گزار صالح بندوں کو عطا کی جائے گی. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ الفاظ ہیں. اس سے کچھ آیات کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں کہہ سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا یا میں نہیں جانتا کہ شاید یہ جو وعدہ ہے تمہارے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ بنے، اور متاعٌ الی حین، اور کچھ عرصے کے لیے تمہیں اس سے فائدہ پہنچے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے مطلع فرما دیا تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ کے صالح عبادت گزار بندے بہرحال اس زمین کے وارث بنائے جائیں گے، مگر وقتی طور پر اس پر غیروں کا قبضہ ہوگا. کیونکہ یہ آیت بہرحال مسلمانوں سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان شمار نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وعدہ کہ جو خدا کے پاک بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو زمین دی جائے گی، یہ وعدہ ایک مستقل وعدہ ہے. اور جس قوم کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ،
اس سے کوئی مخالف گروہ مراد ہے، مسلمان مراد نہیں۔ کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے لیے یہ کیا آزمائش لے کے آئے گی، یعنی یہ زمین جس پر تم قابض ہوگے تمہارے لیے کیا آزمائش کا موجب بنے گی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ہاں کچھ مدت کے لیے تمہیں ضرور اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کے مان بعد یہ دعا ہے، قُل رَبِّ احْکُم بِالْحَقِّ، اے میرے رب حق سے فیصلہ فرما دے۔ مجھے یاد ہے جب یہ تنازع، گلف کا تنازع چل رہا تھا، خلیج کا، تو اس وقت بھی میں نے بہت سوچ کے یہی دعا کرنے کی احباب جماعت کو تلقین کی تھی کہ کسی ایک طرف کی بجائے حق کے جیتنے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا فرمائے۔ بس چونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ساتھ یہ دعا منطبق ہو جاتی ہے اور بین ہی اسی مضمون کی دعا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے ساتھ اس دعا کا خاص تعلق ہے، اور یہ فیصلے ابھی ہونے باقی ہیں۔ کسی ایک فریق کے جیتنے یا نہ جیتنے کی بحث نہیں ہے، بلکہ اس تنازع کے نتیجے میں جو کچھ بھی آگے ایک جد و جہد کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے، جو حالات بھی پیدا ہوں گے، بالآخر ہماری دعا یہی ہے کہ اے خدا حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور جن لوگوں کے مقدر میں یہ سرزمین لکھی گئی ہے بالآخر ان تک یہ پہنچے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، ہمارا رب بہت ہی رحمت کرنے والا، بہت ہی بے انتہا دینے والا، بن مانگے دینے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ ہم پر باتیں بناتے ہیں یا تم لوگ ہم پر باتیں بناتے ہو، ان کے خلاف یہی رب ہمارا مددگار ہوگا اور مددگار ہے۔ بس اس وسیع تر معنی میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ دوسری دعا اس کے بعد سورہ المومنون کی آیت 27 میں ہے، یہ حضرت نوح کی دعا ہے۔ اس سے پہلے ہی آیات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے آپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنائیں اور کہا کہ تم محض اپنی فضیلت چاہتے ہو، اور خدا کا پیغام ہم تک پہنچانا محض ایک بہانہ ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر خدا چاہتا تو اپنی طرف سے فرشتے نازل فرماتا، کجا یہ کہ تمہیں ہم پر پیغمبر بنا کے بھجواتا جو محض ایک انسان ہو، اس سے زیادہ تمہیں کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ انسان ہی نہیں، ایک مجنون انسان ہو، تمہیں تو جنون ہو چکا ہے، دیوانے ہو گئے ہو۔ بس ہم اس بد انجام کا انتظار کر رہے ہیں جو تمہیں پہنچے گا۔ اس پر حضرت نوح نے یہ دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری نصرت فرما، بما کذبون، بما کذبون کا ایک ترجمہ یہ ہے، اور یہی ترجمہ حضرت مسلم موعود نے بھی کیا ہے کہ بس سبب اس کے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور ایک اور ترجمہ جو اس سیاق و سباق میں برمحل بیٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ بما کذبون، میری جن باتوں میں یہ تکذیب کر رہے ہیں ویسی ہی مقابل کی نصرت عطا فرما، یعنی جن جن باتوں میں یہ میری تکذیب کرتے ہیں ایسی نصرت فرما کہ ان سب باتوں میں یہ خود جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ اس دعا کی قبولیت کا ذکر اگلی آیت میں ملتا ہے، اور وہ انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بس اس دعا کے بعد ہم نے نوح پر وحی نازل فرمائی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دیکھتے میں ایک کشتی بنا، اور اس طرح کشتی بنا جس طرح ہم تجھ پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَتِ التَّنُورُ، اور
چشموں نے خوب جوش مارنا شروع کیا۔ فسلک فیہا من کل زوجین، اس وقت ہر قسم کے جاندار جو ضروری ہیں ان کے جوڑے لے لینا اور اپنے اہل کو ساتھ لے لینا، سوائے اس کے جن کے خلاف ہمارا فیصلہ گزر چکا ہو۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھے خطاب نہ کرنا، یعنی میرے سے حضور دعا نہ کرنا۔ انہم مغرقون، وہ یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ بس دراصل انہوں نے حضرت نوح کو نہ صرف جھوٹا اور ریاکار بتایا، بلکہ یہ کہا ان کا جو پیغام ہے حضرت نوح کو جو خطاب ہے قوم کا، وہ اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ عرصے تک تم اپنے بد انجام کو پہنچنے والے ہو۔ تو یہ تھا ان کا تکذیب کا ذریعہ، اور تکذیب کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جھوٹا ثابت ہو اور ہلاک ہو جائے۔ بس چونکہ حضرت نوح نے یہ دعا کی کہ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے خدا میری ویسی ہی نصرت فرما جیسی یہ میری تکذیب کرتے ہیں، تو بین ہی اس کی قبولیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے ان کی ہلاکت کی خبر دے دی، اور ایسا ہی ہوا۔ بس یہ دعائیں اگر اسی پس منظر کو پیش نظر رکھ کر کی جائیں جس پس منظر میں قرآن کریم نے ان کا ذکر فرمایا ہے، تو ان کے اندر قوت بھی بہت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کا مضمون بہت وسیع بھی ہو جاتا ہے، اور حالات کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ بس جماعت احمدیہ پر بھی جہاں جہاں ایسے حالات گزرتے ہیں یا آئندہ گزریں گے، جماعت احمدیہ کو ان دعاؤں سے اسی طرح استفادہ کرنا چاہیے۔ سورہ المومنون کی آیت 29 اور 30 میں ایک اور دعا کا ذکر ہے، جو اسی سلسلے میں ہی ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، بس جب تو اور جو بھی تیرے ساتھ ہوگا کشتی پر سوار ہو جاؤ گے اور اطمینان کے ساتھ محفوظ ہو جاؤ گے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ کہنا الحمد للہ الذی، تمام سب تعریف، کامل تعریف محض اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی نجانا من القوم الظالمین، جس خدا نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات بخشی۔ وقر رب انزلنی منزلا مبارکا، اور پھر یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب مجھے مبارک منزل پہ اتارنا۔ وانت خیر المنزلین، اور تو سب مہمان نوازوں سے اور اتارنے والوں سے بہتر مہمان نواز اور بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ دعا ہجرت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا ذکر کر چکا ہے جو آپ کو ہجرت سے متعلق سکھائی گئی تھی۔ یہ دعا حضرت نوح کی دعا ہے کہ منزلم مبارکن ہو، جہاں میں جاؤں دنیاوی اغراض سے نہ جاؤں، بلکہ جو کچھ بھی مجھے ملے تیری طرف سے برکتیں عطا ہوں۔ وہ مہاجرین جو آج مختلف ظلم کی جگہوں سے ہجرت کر رہے ہیں یا کل کریں گے یا آئندہ زمانوں میں کریں گے، ان کو یہ دعا ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی دعا تو بہت ہی جامع اور معنی دعا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی خاص حالات پر اطلاق پاتی ہے، اور جو مہاجرین یہ دعا نہیں بھی کر سکے ان کو اب یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے، تاکہ ان کی منزل مبارک ہو، اور خدا ہی ہے جو ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہو اور ان کی مہمانی کرنے والا ہو۔ اس دعا کے بغیر حقیقی میزبانی کا حق کسی قوم کو عطا نہیں ہو سکتا، اور دنیا والے جو میزبانی یا مہمانی کرتے ہیں
وہ ایک عارضی سی حیثیت ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بس مختلف علاقوں میں جانے والے احمدی مہاجرین کو انہی مسائل کا سامنا ہے۔ بعض قومیں بعض دوسری قوموں کے مقابل پر زیادہ فراخ دل ہیں، لیکن ہر جگہ اس معاملے میں کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی بہت سے غیور احمدی ایسے ہیں جن کے دلوں پر بوجھ ہے کہ ہم جو غیر قوموں کی مدد پر بیٹھے ہوئے جب تک ہمیں کام کی اجازت نہ ملے گویا ان کی خیرات پر پل رہے ہیں، ان کے لیے یہ دعا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر یہ دعا کر کے چلتے تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ یقین رہتا کہ میری آؤ بھگت کرنے والا دراصل خدا ہی ہے، اور میری دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سامان فرمائے ہیں، اور کسی قسم کی نفسیاتی الجھن کا شکار نہ ہوتے۔ اور پھر اس مدد کے باوجود بھی جو مشکلات ہیں اور حالات میں بعض دفعہ کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں بے برکتی بھی ہوتی ہے، ان سب کا علاج یہ دعا ہے کہ رب انزلنی منزلا مبارکن، اے میرے رب مجھے ایسی جگہ اتار اور اس طرح مجھ سے سلوک فرما کہ میں برکتوں والی جگہوں پہ اترنے والا ہوں، ایسی برکتیں پانے والا ہوں جو تیرے حضور سے عطا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعائیں سکھائی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی دعا ہے، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجلنی من القوم الظالمین فی القوم الظالمین، کہ اے تو کہہ دے کہ اے میرے رب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے زندگی ہی میں دکھا دے، مجھے اپنی زندگی میں ہی دکھا دے جو تو میرے مخالفوں سے وعدے کرتا ہے، یعنی وعید جو ان سے کرتا ہے، ان کو جو انذار کر فرماتا ہے، کیا ممکن نہیں، کیا ہو نہیں سکتا؟ یعنی ایک التجا کا رنگ ہے کہ میں بھی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لوں۔ رب فلا تجلنی فی القوم الظالمین، اور اے میرے رب مجھے ظالموں میں شمار نہ فرمانا۔ اس کے مان بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کہ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ ہم ان سے وعید کرتے ہیں تجھے بھی اس میں سے کچھ دکھا دیں۔ اس موقع پر ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قبول کرنی ہے، خود ہی دعائیں کیوں سکھاتا ہے، اور یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ جو مسلسل طرز چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایک طرف دعا سکھاتا ہے اور دوسری طرف اس کی قبولیت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ دراصل اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اپنے بچوں سے اپنے تعلقات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ وہ بچے پیارے پیارے جن کو ابھی پوری طرح خود شعور نہیں ہوتا، بہت سی باتیں کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، والدین جو پہلے سے ہی کچھ دینے پر تیار بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پہلے مانگنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور کئی طرح سے پیار کے رنگ میں ان کو کہتے ہیں تم ہم سے یہ مانگو، اس طرح مانگو، اور پھر جیب پہلے ہی بھری ہوتی ہے، ہاتھ مچل رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے وہ مانگے اور ادھر ہم اس کو عطا کر دیں۔ تو یہ خاص پیار کے انداز ہیں۔ بس انبیاء کو جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے اظہار کے رنگ ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، کلیتاً خدا ہی کے ہاتھوں میں پلتے ہیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار۔ بس ایک طفل شیر خار کی طرح انبیاء کی کیفیت ہوتی ہے، ماں باپ کی گود میں اور ہاتھوں میں کھیلتے اور انہی سے باتیں سیکھتے ہیں، اور وہی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں جو سکھانے والے کو مقبول نظر ہوں، اس کو پیاری لگتی ہوں۔ بس اس رنگ میں
ہماری تربیت کے بھی سامان ہو گئے، جن سے براہ راست خدا کا تکلم نہیں ہوتا، اور بعد میں آنے والی نسلوں پر کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ باتیں جن کے ہم یہ حقدار نہیں کہ خدا ہمیں براہ راست سکھائے، اپنے پیارے انبیاء کو سکھا کر ان کا ذکر محفوظ کر کے ہمیں بھی وہ طریقے بتا دیے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمنوں کا جو انجام دکھانا تھا وہ تو مقدر تھا، اس کے فیصلے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رنگ میں یہ دعا سکھائی کہ گویا آپ کی طلب پر عطا ہو رہا ہے، اور طلب پر عطا ہونے میں اپنی ایک لذت ہے، اور پھر مان بات بلا توقف یہ اطلاع فرما دی، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کیوں نہیں میرے بندے، ہم ضرور اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ ہم ان کو ڈرا رہے ہیں تجھے بھی وہ دکھا دیں۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو دشمن پر کامل غلبہ عطا ہوا اور طرح طرح کے معاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھا کر اس دنیا سے اپنے انجام کو سدھارے، یہ ساری باتیں اسی دعا کے نتیجے میں تھیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مقدر تو تھا، مگر دعا کے تعلق کے ساتھ تقدیر کو باندھ دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ تقدیر الہی کا دعاؤں سے گہرا رابطہ ہے، اور تقدیر کے بنانے میں دعا کام کرتی ہے۔ بس ایک پہلو جب تک تکمیل ہو اس وقت تک تقدیر جاری نہیں ہوتی۔ بس اس خوش فہمی میں بیٹھے رہنا کہ فتح بہرحال ہمارے مقدر میں ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے یا کہنے کی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ مضمون بھی اس طرز کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ تقدیر اپنی جگہ درست، لیکن تقدیر کی طلب اپنی جگہ ضروری ہے۔ جیسا کہ گرمی ہوتی ہے تو مانسون پہنچ جاتی ہے، مانسون کا اٹھنا اپنی جگہ اپنے قانون کے مطابق ہے، لیکن اس کو طلب کرنے کے لیے کسی خاص علاقے کی خاص گرمی کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ گرمی اگر پوری طرح میسر نہ آئے تو مانسون تو اپنی جگہ اٹھتی ہی ہے، لیکن اس علاقے پر بعض دفعہ نہیں برستی۔ بس اس لحاظ سے یعنی بین ہی یہ مضمون تو صادق نہیں آتا، مگر یہ ایک ملتی جلتی مثال ہے۔ ہمیں اپنی فتح کی دعاؤں سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدے فرمائے ہیں کہ آخرین کے دور میں اسلام کو تمام دیگر ادیان پر غلبہ عطا فرماؤں گا، اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے لیے گریہ وزاری کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر اس مضمون پر سب سے زیادہ گہری تھی، اس کے باوجود آپ نے اس قدر قراری سے غلبہ اسلام کی دعائیں کی ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دعائیں کرتے کرتے آپ کی جان نکل جائے گی، اور بہت ہی دردناک اظہار ہے آپ کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سنت قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ انبیاء اور صلحاء اور اخیار کا یہی مقام ہے، اور یہی ان کو زیب دیتا ہے کہ خدا کے وعدوں کے باوجود اس کی طلب میں اپنی جان کھونے کی کوشش کریں، اور بہت ہی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہیں۔ پھر یہاں جو فرمایا گیا رب فلا تجرنی فی القوم الظالمین، یہاں ظالمین کا کیا معنی ہے، فی القوم الظالمین سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہوں کہ جن ظالموں کو تو نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے کہ تیرے وعدے پورے ہوئے، ہمیں ان میں نہ شامل فرما لے۔ یہ تو ایک بالکل بے تکی اور بے جوڑ بات بن جائے گی۔ بس ظالمین کے استعمال کے متعلق قرآن کریم پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کن کن معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک دعا اس سے پہلے گزری ہے جس میں حضرت یونس نے
یہ عرض کی تھی کہ اے خدا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا اور میری بخشش نہ فرمائے گا تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ وہاں ظالمین کے معنی یہ ہیں کہ تیری بخشش پر اعتراض کرنے والا، تیری بخشش پر تلخی محسوس کرنے والا۔ تو نے گناہگاروں سے جو حسن سلوک فرمایا اور نرمی فرمائی اور عفو سے کام لیا، اس پر میرے دل میں ایک ہلکا سا میل آ گیا، یہ ظلم ہے۔ تو اس دعا کے تعلق میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں ظالموں میں نہ داخل فرما دینا، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں بن سکتا کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ داخل فرما دینا جن کے بد انجام دیکھنے کی ہم تمنا کر رہے ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اگر تیری تقدیر یہ ہو کہ ہم آنکھوں سے نہ دیکھیں، اگر تیرا یہی فیصلہ ہو کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں اور یہ قوم اسی طرح دندناتی پھرتی رہے اور ظلم کرتی رہے اور ان کا بد انجام ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، تو ہمارے دلوں میں پر سکینت نازل فرمانا، ہمارے دلوں پر صبر نازل فرمانا، اور ہم تیری رضا پر راضی رہنے والے ہوں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اس سے پہلے جب تو نے ان کے دشمنوں سے بخشش کا سلوک فرمایا تو دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس کی۔ ایک دعا سورہ المومنین آیت 110 میں درج ہے، خدا کے ان نیک بندوں کی دعا جو دوزخیوں کے مقابل پر جب وہ ان سے تمسخر کیا کرتے تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جب ان پر ظلم ہوئے، ان سے تمسخر کا سلوک ہوا، وہ یہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس لیے ہم سے بخشش کا سلوک فرما، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے۔ اس کے معنی بعد خدا فرماتا ہے فاتخذتموہم سخریا، وہ یہ دعائیں کرتے تھے، یہ التجائیں کرتے تھے، اور اس کے باوجود تم انہیں مذاق کا نشانہ بنا لیتے تھے، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرے ذکر کو بھلا بیٹھے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مسلسل مذاق کرتے رہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج کے دن جو جزا سزا کا دن ہے، میں ان لوگوں کو یعنی خدا کے اپنے ان مومن بندوں کو جو تمہارے ظلموں کے مقابل پر صبر کیا کرتے تھے جزا کی خوشخبری دیتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ انہم هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں اور نیک انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ پھر سورہ المومنون ہی میں آیات 98 اور 99 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھائی گئی، وہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ اے میرے رب، اے میرے بندے، تو مجھ سے یہ سوال کر، مجھ سے یہ دعا کر، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیرے سرکش بندوں کے وساوس اور ان کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں۔ حضرت مسلم موعود نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور تو کہہ دے اے میرے رب میں سرکش لوگوں کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمزات کا اول ترجمہ وساوس ہیں اور کئی قسم کے برے خیالات ہیں، اور دراصل شیاطین کی شرارتوں سے ان کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے حضرت مسلم موعود نے اس موقع پر اس کا ترجمہ شرارتیں کر دیا۔
ایسے دور جن میں مخالفین کو خاص طور پر غلبہ نصیب ہو اور وہ مومنوں سے جس طرح چاہیں سلوک کریں، اسی دور میں ان شرارتوں کے نتیجے میں وساوس پیدا کیے جاتے ہیں اور اپنے موقف سے مومنین کو ہٹانے کے لیے طرح طرح کے وسوسے پھیلائے جاتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارا خدا ہوتا، اگر تم سچے ہوتے، جس پر تم ایمان لائے ہو، اگر وہ واقعی خدا نے بھیجا ہوتا تو کیوں آج تم بے سہارا چھوڑے جاتے، کیوں آج تم ہمارے رحم کرم پر ڈالے گئے۔ بس شرارتوں کے ساتھ وساوس کا گہرا تعلق ہے، اور ہم نے گزشتہ ابتلا کے دور میں پاکستان میں جو ابھی بھی جاری ہے، یہ خاص طور پر دیکھا ہے کہ پہلے احمدیوں کو ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، طرح طرح کی شرارتیں کی جاتی ہیں، اور پھر خود ظلم کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم تو تم پہ ظلم کر رہے ہیں اور ہمارا کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے ہم سچے ہیں، تم جھوٹے ہو۔ اور بعض نادان اور جاہل کچھ ظلموں سے تنگ آ کر کچھ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس دلیل کو مان جاتے ہیں، حالانکہ شیطان اور جھوٹا سچا ہو ہی نہیں، ظلم کرنے والا سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص ظلم سے کام لے رہا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں اس کی سچائی کیسے ثابت ہو گئی؟ ظالم تو بہرحال جھوٹا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کا ذکر شیاطین کے طور پر فرمایا ہے کہ یہ عجیب باغی اور شیطان لوگ ہیں، ایک طرف مومنوں کو دکھ دیتے ہیں اور پھر انہی دکھوں کو ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اے محمد، تو یہ دعا کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیاطین کے ہر قسم کے شر اور ان شرور کے نتیجے میں پیدا ہونے والے وساوس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، بلکہ میں تو یہ پناہ مانگتا ہوں کہ ہم تک ان کی رسائی نہ ہو، نہ وہ ہم تک پہنچ سکیں، نہ ان کے وساوس اور ان کے شر ہمیں چھوئیں۔ پھر سورہ المومنون کی 119ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقر، یہی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ایک اور دعا، وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب، تو مجھ سے مغفرت کا سلوک فرما، ورحم اور رحم کا سلوک فرما، وانت خیر الراحمین، تجھ سے بڑھ کر اور کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ سورہ الفرقان آیات 66-67 میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی دعا بیان فرماتا ہے۔ عباد الرحمن کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان کو مخاطب ہوتے ہیں اور ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں تو جواباً یہ کہتے ہیں سلامہ، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلامہ، اور پھر اپنے رب کے حضور راتیں سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا وہ کیا دعائیں کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے۔ اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف دشمن کا عذاب ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرعون کے وقت میں جن ساحروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ ہم تو خدا سے زیادہ ڈرتے ہیں، تجھ سے نہیں ڈرتے، تو جو چاہے عذاب ہم پر نازل کر۔ ہم نے تو صداقت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، اس لیے اب ہم اس صداقت سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ بس دنیا کے عذاب اور دنیا کی تان و تشنیع اور دنیا کے تمسخر کے نتیجے میں ایک طرف انسانوں کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف سے صرف خدا کا خوف انسان کو بچا سکتا ہے اگر وہ دل پر غالب ہو۔ بس ان دو خوفوں کے درمیان
عباد الرحمن کیا فیصلہ کرتے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا ان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، خدا کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم کا زیادہ خوف ہے، اس لیے اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بہت بڑی تباہی ہے، یہ دنیا کے عذاب تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ انہا سات مستقرم و مقامہ، کہ وہ تو عارضی طور پر بھی بہت برا ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر تو بدتر ہے۔ عارضی طور پر کہہ کر دراصل دنیا کے عذاب کی طرف اشارہ فرما دیا اور بتایا کہ جس عذاب سے تم بھاگتے ہو وہ تو عارضی ہے، اور جس عذاب کی طرف تم اس کے نتیجے میں جا سکتے ہو وہ ایک مستقل عذاب ہے۔ لیکن عارضی حیثیت سے بھی دنیا کے عذاب کے مقابل پر آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوگا، یعنی اگر محض عارضی بھی ہو تب بھی دنیا کے عارضی عذاب کے مقابل پر وہ بہت زیادہ کڑا ہوگا۔ تو خدا کے عارف بندے اس بات کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس لیے دنیا کے عارضی عذاب پر وہ کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت کے عذاب پر، یعنی اس عذاب کو قبول نہیں دنیا کے عذاب کو قبول نہیں کرتے، آخرت کے عذاب کو قبول نہیں کرتے اور دنیا کے عذاب کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہیں اس کے معنی انہا سات مستقرم و مقامہ، کہ اے خدا ہمیں تو تیرے عذاب سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم تجھ سے ہی پناہ مانگتے ہیں، وہ عذاب اگر تھوڑا بھی ہو جو تیری طرف سے آئے وہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ پھر یہی عباد الرحمن اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے اپنی ازواج کی طرف سے وذریاتنا اور اپنی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنانا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض دفعہ لوگ ازواج سے مراد صرف خاوند لیتے ہیں، بیویاں لیتے ہیں، اور تفسیر صغیر میں بھی یہی ترجمہ ہے، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ غالباً یہ ترجمہ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ شروع میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مردوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، عباد الرحمن خدا کے بندے، والذین یقولون میں مردوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر فرمایا، یعنی مردوں کے صیغے میں بات کی ہے، وہاں مومن عورتیں شامل ہیں اور ان کو اس خطاب سے نکالنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ نہ صرف عربی طرز کلام ہے بلکہ دنیا کی دوسری قوموں میں بھی جب ہم بنی نوع انسان کا ذکر کرتے ہیں تو بسا اوقات مردوں کے صیغے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں، بڑے اور چھوٹے سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو طرز کلام یہ ہے جو آسان ہے کہ ایک ہی صیغے کا ذکر کر دیا جائے اور اس میں سارے اس جنس کی ہر قسم کی ہر نوع کی ہر نوع کے افراد اس جنس کے اس میں شامل ہو جائیں۔ پس والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا میں مردوں ہی کو صرف دعا نہیں سکھائی گئی، عورتوں کو بھی دعا سکھائی گئی ہے، اور ان کو اسی طرح دعا کرنی چاہیے، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کیونکہ زوج کا مطلب بیوی نہیں ہے، زوج کا لفظ میاں اور بیوی دونوں پر برابر اطلاق پاتا ہے، اس لیے ان کو عورتوں کو اس دعا کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ اس مضمون میں شامل ہیں
اور دعا کے اندر ویسے بھی زوج کے تحت ان کے خامد شامل ہو جاتے ہیں۔ بس اب اس دعا کا معنی یہ ہوگا، اے خدا ہمیں ہمارے زندگی کے ساتھیوں سے، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنانا، ایسی نسل پیچھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جو تیری نظر میں متقی ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے ماحول سدھر سکتے ہیں۔ جو خطوط مجھے ملتے ہیں روزانہ بلا استثناء، ان میں کچھ خطوط ایسے ضرور ہوتے ہیں جس میں گھریلو زندگی کی ناچاکیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اور ایسے خطوط بعض دفعہ بچوں کی طرف سے بھی ملتے ہیں۔ بچے لکھتے ہیں ہمارے ماں باپ کی آپس میں ناچاکیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گھر جہنم بنا ہوا ہے، اور ہم بہن بھائی جو ہیں یوں لگتا ہے کہ بے سہارا ہیں، اور ہمارے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے۔ بہت ہی تنگ ہیں اس صورتحال سے، اور مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کی طرفداری کر نہیں سکتے۔ اگر کسی کو سچا سمجھیں بھی تب بھی ہم کسی ایک کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ پھر بیویوں کے خط آتے ہیں، خامدوں کے خط آتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض خط بہت ہی پیارے ملتے ہیں جس میں ایک بہو اپنی ساس کی، اپنے خسر کی، اپنے خامند کی، اپنے سارے ماحول کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے دعاؤں کے لیے لکھ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میں تو جنت کے گھر میں، ایک جنت نشان گھر میں آ گئی ہوں، اس طرح یہ لوگ میرا خیال کرتے ہیں، اس طرح مجھے پیار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جن کو اعلیٰ خلق عطا ہوں، ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ان کے گھر جنت نشان ہی بنتے ہیں۔ اخلاق کی کمی کے نتیجے میں یہ دنیا ہمارے لیے جہنم بن سکتی ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اگر اخلاق گھروں کو جہنم بنا سکتے ہیں تو یہی اخلاق قوموں کو بھی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں، یہی اخلاق بنی نوع انسان کے لیے جہنم پیدا کر دیتے ہیں۔ بس اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اعلیٰ خلق کے نتیجے میں صرف ہمارے گھر ہی جنت نشان نہیں بن سکتے، بلکہ ہماری گلیاں، ہمارے شہر، ہمارے وطن، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا کے لیے تمام سطح ارض جنت بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی بارہا احباب جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ اس دعا سے غیر معمولی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پھر آگے اولاد پر بھی ممتد ہو جاتی ہے، اولاد پر بھی اس کا فیض جاری ہوتا ہے، کیونکہ اس دعا میں یہ سکھایا گیا وجل من ازواجنا و ذریاتنا، اور ذریات میں صرف پہلی نسل مراد نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں کا سلسلہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ قیامت تک کے لیے انسان اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ اے خدا ہماری اولاد کو، اولاد در اولاد کو، سلسلہ اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنانا، اور وہ ٹھنڈک ان معنوں میں ہو وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقیوں کا امام بنانا، غیر متقی کا امام نہ بنائے۔ بہت ہی کامل دعا ہے اور قیامت تک اثر پیدا کرنے والی ہے، اور پھر یہ بھی ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اگر تم نے اپنے لیے اس دنیا میں جنت پیدا کر لی اور تمہاری اولاد ایسے کو یہ توفیق نہ ملے کہ وہ متقی ہو، تو تم نے جو کچھ حاصل کیا تھا عملاً اس کو کھو بیٹھو گے، تمہارا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، تمہاری ساری محنتوں کا پھل جاتا رہے گا۔ اس لیے صرف اپنے لیے فکر نہ کیا کرو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر کیا کرو۔ اس مضمون پر اگر آپ غور کر کے یہ دعا کریں تو آپ کے گھر کے ماحول کا ایک بہت ہی دلکش نقشہ آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے۔
بعض میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، مگر ان کے آپس میں راضی ہونے کی بنا تقویٰ نہیں ہوتی۔ ایسے میاں بیوی بھی تو ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں جن کے گھر میں ڈسکو چل رہا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، کئی قسم کی بےہودگیاں ہو رہی ہیں، بظاہر وہ گھر جنت ہے، لیکن اس دعا کے آخری حصے نے بتا دیا کہ وہ جنت ایک محض فرضی اور خیالی جنت ہے اور ایک عارضی حیثیت کی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی اولادیں پھر متقی نہیں بن سکتی، ایسے لوگوں کی آنے والی نسلیں ان کے لیے حقیقی معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا نہیں کر سکتی۔ تو وجعلنا للمتقین امامہ نے صرف مستقبل کی بات نہیں کی، بلکہ اس زمانے میں جو ہمیں نصیب ہوا ہے ہمارے گھروں کا ایسا نقشہ بھی کھینچ دیا جس میں تقویٰ کی باتیں ہوں۔ اگر تقویٰ کی باتیں نہ ہوں تو اگلی نسل کو تقویٰ کہاں سے نصیب ہو جائے گا؟ بس آنکھوں کی ٹھنڈک وہ جس کا تقویٰ سے گہرا تعلق ہو، اس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ اور اس دعا سے غفلت کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں بہت سے گھر بے وجہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ احباب جماعت کو توفیق عطا فرمائے، سنجیدگی سے ہر وہ خاوند اور ہر وہ بیوی جو یہ اپنے لیے دعا کرتی ہے ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس دعا کے نتیجے میں ان کے گھر کے نقشے بدل جائیں گے اور ساری جماعت کا معاشرہ اتنا پاکیزہ ہو جائے گا اور اتنا بلند ہو جائے گا کہ واقعی وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکے اور ہم ساری دنیا کو گھر دینے والے بن جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ الشعراء آیات 84 تا 90 میں بیان فرمائی گئی۔ وہ دعا یہ ہے، رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے۔ یہاں حکم کا معنی حکومت نہیں، حکومت بھی ہو سکتا ہے مگر صحیح تعلیم مراد ہے، فیصلہ کن صحیح تعلیم، ایسی صحیح تعلیم جو بین ہو، جو روشن ہو، جس میں بد تعلیم سے نمایاں فرق شامل ہو، ہر ایسی تعلیم کو ہم حکم کہہ سکتے ہیں۔ پس فرمایا، عرض کرتے ہیں اپنے رب سے، رب حبلی حکمم، اے خدا مجھے کھلی کھلی روشن امتیازی ہدایت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شمال فرما لے، صالحین کے ساتھ میرا تعلق قائم فرما دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کی زبان پر میرا ذکر سچائی کے ساتھ چلے۔ یہ دعا بہت ہی معنی خیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی گہری اور جتنی بلند صفات سے نوازا تھا، اور جس طرح آپ کے ذہن میں باریک مضامین نازل فرمائے جاتے تھے، ان کا اظہار آپ کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں کے آئینے میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھائی دینے لگتا ہے، آپ کی طرز فکر دکھائی دینے لگتی ہے۔ عام طور پر لوگ آئندہ زمانوں میں اپنی شہرت چاہتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے دنیا کے ہیرو ہیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کا ذکر چلتا ہے اور بلند ہوتا رہتا ہے، اور اس میں کئی قسم کے فرضی قصے بھی داخل ہونے لگ جاتے ہیں۔ بس جس کو ہم کہتے ہیں لیجنڈری فگرز، وہ انسان جو اپنے اپنے وقتوں میں ہیرو شمار ہوئے، بہت بلند مقام تک پہنچے، وہ بالآخر لیجنڈ بن جاتے ہیں، اور ان کے متعلق قصے، کہانیاں، افسانے مشہور ہو جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے حقیقی وجود سے بہت بڑھ کر ان کی طرف اعلیٰ صلاحیتیں منسوب ہونے لگتی ہیں۔ اسی کے نتیجے میں بہت سے انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا یا اس کا قریبی بتا دیا گیا،
اور یہ سلسلہ، یہ وہ رجحان ہے طبی جس نے سلسلہ ہے مذاہب کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا سلوک کیا ہے، اسی طرح حضرت کرشن کے ساتھ، حضرت رام چندر جی کے ساتھ، اور بہت سے بزرگ انبیاء سے گزرے ہیں جن کو وقت کے گزرنے کے ساتھ بہت بڑے مقامات اور مرتبے عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند مرتبہ نہیں مانگ رہے، آنے والی نسلوں پر سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ آپ کی حمد اور حمد و ثنا میں مصروف رہیں اور آپ کی تعریف کے بڑے بڑے قصیدے کہیں۔ کیسی عمدہ دعا ہے، رب وجعل لی لسان صدق، اے میرے رب میرے متعلق تو آئندہ جو بات بھی ہو سچی ہو، ادنا سی جھوٹ کی ملونی بھی اس میں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ حضرت ابراہیم کے حق میں خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے، کتنا بلند مرتبہ آپ کو عطا کیا گیا، ابو الانبیاء کہلائے۔ اور آج کی دنیا کے مذاہب کے سلسلوں میں 3 سب سے قوی سلسلے آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یہود بھی آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، عیسائی بھی آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور مسلمان بھی آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ وہ 3 قومیں ہیں جو در حقیقت اپنی طاقت کے لحاظ سے تمام دنیا پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس کے باوجود حضرت ابراہیم کی ذات کے بارے میں کبھی کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا۔ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، کسی نے آپ کے متعلق فرضی قصے نہیں بنائے، کوئی ایک بھی فرضی خیالی قصہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دعاؤں میں کتنی سچی دعاؤں میں جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہیں کتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل سے سچ کی یہ پکار تھی کہ اے خدا مجھے ہمیشہ میری تعریف سچی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سچا کر دکھایا۔ اسی دعا کے مطالعہ سے مجھے درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی حکمت سمجھ آئی۔ اور بھی بہت سے انبیاء گزرے ہیں، ان کا بھی ذکر خیر چل سکتا تھا درود میں، صرف حضرت ابراہیم کو کیوں اس لیے یہ اعزاز دیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ درود سکھائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ لسان صدق کا اس درود کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ اس دعا کو اس درود کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کما کی دعا سکھا کر حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے ساتھ اپنی امت کو باندھ دیا، اور گویا اپنے متعلق بھی یہ دعا کر دی کہ اے خدا جس طرح ابراہیم پر تو نے سلامتی بھیجی اور اس زمانے میں بھی آپ کو سلامتی عطا ہوئی، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں، آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کو مس شیطان سے پاک رکھا اور لغو اور جھوٹے قصوں سے آپ کو بچایا۔ اے خدا اسی طرح میری بھی حفاظت فرما اور میری امت کی بھی حفاظت فرما۔ بہرحال ایک مضمون نہیں، یہ تو بہت ہی وسیع مضامین ہیں۔ کما کے تعلق میں یہ باتیں پھر انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سے احمدی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کما جو کہہ دیا گیا تو اس میں کیا برابری مقصود ہے؟ لیکن برابری مقصود نہیں، کچھ اور مضامین بھی ہیں۔ ایک بہرحال اس درود کا اس آیت کریمہ میں مذکور دعا کے ساتھ تعلق ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے خدا آخرین میں میرا ذکر خیر، سچائی کا ذکر جاری رہے۔ اور چونکہ آخرین کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونا تھا، کیونکہ قیامت تک کے لیے آخرین کا دور آپ کا دور تھا،
اس لیے اگر آپ کی امت میں آپ کا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری نہ رہتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. بس اس کے نتیجے میں اس دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ثبوت وہ درود ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا. جنت تو خود ہی نعمت ہے، یہ کا مطلب من ورثت جنت النعیم. تو حقیقت یہ ہے کہ جنت کے بھی مختلف درجے ہیں. ایک ہے جنت نعیم. جنت النعیم کے معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت ہے جس میں انبیاء شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے تو سب نعمتوں والے، خواہ وہ صالح ہوں، خواہ شہید ہوں، خواہ صدیق ہوں یا نبی ہوں، جنت میں جائیں گے. اور ان معنوں میں ہر جنت النعیم کہلا سکتی ہے، مگر الف لام ایک اور معنی نعیم کے اندر پیدا کر دیتا ہے. یعنی وہ جنت جو ان لوگوں کی جنت ہے جن کو کامل نعمت عطا ہوئی، اور کامل نعمت انبیاء کو عطا ہوتی ہے. بس ہرگز بعید نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان معنوں میں یہ دعا کی ہو کہ مجھے جنت میں بھی انبیاء کے زمرے میں رکھنا اور وہ جنت عطا کرنا جس میں تیری کامل طور پر تجھ سے انعام یافتہ لوگ شامل ہوں. بس اس دعا کا آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی اس دعا سے کتنا گہرا رابطہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بس منعم علیہ میں شامل ہونا ہے تو منعم علیہ گروہ کی وہ ساری دعائیں پیش نظر رہنی چاہیے جو ہماری زندگی کے مختلف حالات پر اطلاق پاتی چلی جاتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے میرے رب میرے باپ کو بھی بخش دینا، میں جانتا ہوں کہ وہ گمراہ تھا، اس کے باوجود تجھ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے متعلق یہ ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چونکہ آزر سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے لیے ضرور دعا کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور خاص یہ اجازت فرمائی کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں. لیکن آخر پر خدا نے ایک وقت میں آپ پر ظاہر فرما دیا کہ وہ صرف گمراہ نہیں تھا بلکہ میرا دشمن تھا، اور یہ بتانا ہی کافی تھا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کبھی دعا نہ کی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جبکہ انسان کے کام نہ اس کے مال آئیں گے نہ اس کے بچے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک ہی بات کام آئے گی کہ خدا کے حضور کوئی صاف دل لے کر حاضر ہو، پاک دل لے کے حاضر ہو، ایسا دل لے کر حاضر ہو جو خدا کے حضور جھکا رہنے والا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر بیٹھا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حالت میں اس دنیا سے بلائے کہ جب حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہمارے حق میں بھی گواہی دے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو ایک سلیم دل لے کر اپنے خدا کے حضور واپس لوٹنے والے ہوں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان